کرام آج مدینہ منورہ میں مدینہ النبی میں باقاعدہ ہم پہلی بار پورا کاروان بیٹھا ہے، اور بیٹھنے کا مقصد ایک تو ذکر محمد والے محمد کرنا، مدینہ کی کچھ فیوز و برکات حاصل کرنا، اور جو مسائل ہیں عمرہ کے ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کرنا۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا جس کو آپ سمجھیں کہ بیان ہونا چاہیے، جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ بنا جھجک اس کو پوچھ سکتے ہیں، ایک بار نہیں 100 بار پوچھ سکتے ہیں۔ عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا کہ آپ کہیں گے کہ سمجھ نہیں تھی آئی، شرم سے پوچھ نہیں سکے، عمل غلط ہو گیا، اور کیا کریں۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے بیان کر دوں کہ عمرہ کرنے کی جب آپ ارادہ کر لیں گے اور آپ نے احرام باندھ لینا ہے، اس کے بعد جب تک آپ نے وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کرنا، جب تک آپ نے وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کرنا، آپ رہیں گے حالت احرام میں، چاہے آپ واپس سرگودا ہی کیوں نہ پہنچ جائیں، چاہے 1 سال گزر جائے، چاہے 5 سال گزر جائیں، آپ حالت احرام میں رہیں گے۔ حالت احرام میں آپ پر 25 حلال چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی، اور آپ پے در پہ گناہگار ہوتے جائیں گے، اور اس قدر اس بھاری مشقت میں آ جائیں گے کہ آپ کا جینا بھی محال ہو جائے گا۔ جب تک اس پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کرنا، تب تک آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم الحمدللہ عمرہ آپ کو سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، اور پھر کروائیں گے بھی۔ یعنی کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جو آپ کو ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ خود ہی کر لینا، نہیں۔ ہر عمل پڑھاؤں گا بھی صحیح، بتاؤں گا بھی صحیح، اور ساتھ جا کے آپ کو سمجھاؤں گا بھی صحیح۔ آنٹی نہیں ہے یہاں پہ ساتھ؟ ٹھیک ہے، خدا سے دے۔ جو نہیں آئے آپ نے ان کو بتا دینا۔ ایک بار سلوات پڑھ دیں۔ مدینہ تو رسول میں موجود ہے، خوش نصیبی آپ کی کہ مدینہ منور آ گئے۔ جب مدینہ منور آ گئے تو کوئی چیز نہیں بچی، اتنے بڑے در پر آ گئے۔ میں کل بھی اپنی بہن کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے مختلف زیارات کی، عراق، ایران گئے، شام گئے، ہر در پر گئے۔ تو میں نے کہا اب آپ آگے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اپنی عرضیاں لے کر ہم ہر دروازے پر جاتے رہے، لیکن اب آگے ہیں سپریم کورٹ میں، سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑی وہ جگہ جہاں سنوائی ہونی ہے، وہ سپریم کورٹ یہ مدینہ منورہ ہے۔ ہم ایران میں زیارات کے لیے جاتے ہیں، پورے ملک کے ایران میں 1 معصوم کی زیارت ہے، اور صرف مدینہ شہر میں 6 معصومین کی زیارت ہے۔ اتنی بڑی زیارت 6 معصومین مدینہ منورہ میں ہے، یہ اعزاز کسی اور شہر کو حاصل نہیں۔ میں اکثر اپنے زائرین کو کہا کرتا ہوں کہ ہم سامراء و کاظمین جاتے ہیں، ہم کربلا و نجف جاتے ہیں، ہم کوفہ جاتے ہیں، ہم شام جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اہل بیت رن کے آئے۔ اہل بیت کی بسنے کی جگہ تو مدینہ کی تھی۔ سامراء سے بھی جب پوچھا کرتے تھے امام نقی سے کہ مولا کہاں سے آئے ہیں، کدھر کے ہیں، تو کہتے تھے مدینہ طرف سے، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ شام میں بیویوں سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ قافلہ کدھر سے آیا ہے، تو بتاتی تھی کہ ہم مدینہ تو رسول کے رہنے والے ہیں۔ کوفہ میں لوگوں نے پوچھا کدھر سے آئے ہیں، تو کہا مدینہ سے آئے ہیں۔ یہ مدینہ ہی شہیدوں کا گھر ہے، یہ مدینہ ہی وہ مقدس شہر ہے کہ جس کی خاطر مولائے متقیان امام علی علیہ السلام نے جب ظاہراً خلافت کو سنبھالا، آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کو معلوم تھا کہ مجھ پر جنگیں مسلط کی جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے رسول کے شہر کے اندر قتل و غارت ہو۔ مدینہ کی عظمت کو بچانے کے لیے مولائے متقیان نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے کہ مدینہ کا امن پامال نہ ہو۔ مولانا امام حسن علیہ السلام کو جب صلح کرنی پڑی، آپ نے بھی صلح نامہ کے اندر یہ شرط لکھی
کہ مکہ اور مدینہ میں امن کو قائم رکھا گیا۔ مدینہ کا امن اتنا پیارا تھا اس خاندان کو کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا ہوا گھر چھوڑ کر مدینہ سے جنگلوں کی طرف چلے گئے کہ مدینہ کی حرمت حاصل ہے۔ کتنی اہم ہے مدینہ کی حرمت، اور آج ہم اسی شہر میں موجود ہیں۔ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس لحاظ سے آمادہ کریں کہ ہم مدینہ پہنچ چکے ہیں، مدینہ تو رسول پہنچ چکے ہیں۔ جان کرام، مدینہ اس قدر اہمیت کا حامل شہر، چلو اس کو چھوڑ دیں، اس قدر اہمیت کا حامل شہر کہ رسول خدا کا فرمان ہے، میں رسول خدا کا نام لے کے ایک بار خاموش ہو گیا ہوں، ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے کہ رسول خدا نے کہا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ ایک بار صلوات پڑھیں۔ صلوات کا پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، ان سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، درود پڑھنے سے، اور درود بلند آواز سے پڑھنے سے دلوں سے نفاق ختم ہوتا ہے۔ جان اکرام، مدینہ تو رسول کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ جو شخص معرفت کے ساتھ اس شہر میں میری زیارت کے لیے آئے گا، میں روز قیامت اس شخص کی شفاعت کروں گا، جس کی شفاعت خود رسول خدا فرمائیں گے یقیناً وہ نجات یافتہ ہے۔ اور پھر رسول خدا نے کہا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور 2 سال لگاتار وہ میری زیارت کو نہ آئے، اس نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ یعنی کہ ہم کتنی بڑی سعادت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پہلی بار یہاں پر آئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو چند سال پہلے آئے تھے اب چند سال کے بعد دوبارہ آئے ہیں۔ فرمان رسول خدا ہے کہ 2 سال ایسے کہ جس میں کوئی بندہ رسول خدا کی سلام کے لیے زیارت کے لیے نہ آ سکے، رسول خدا نے فرمایا کہ وہ بے وفا ہے۔ دیکھیں کہ ہماری ساری کی سارے جو معاملات ہیں نا زندگی کے، ہم نے اسلام قبول کیا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سفر، یہ زیارتیں، یہ گھر میں عزاداریاں، یہ جشن، یہ محافل کس کے لیے ہے؟ قربت حاصل کرنے کے لیے رسول خدا کی، کہ روز قیامت یہ کہیں کہ اے میرا امتی انہوں چھوڑ دیو، اے میرا امتی انہوں جان دیو، اور رسول خدا ہی کہہ دے کہ اس یہ تو بے وفا ہے، اس نے تو وفا ہی نہیں کی میرے ساتھ، تو ہمارے پلے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو رسول خدا کی زیارت کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ نے کہا کہ جو شخص حج پر آئے یا عمرہ کے لیے آئے، تو اگر وہ میری زیارت پر مدینہ نہیں آتا، وہ شخص بھی جفاکار ہے، وفا نہیں کچھ۔ جان اکرام، امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص معرفت کے ساتھ مدینہ شہر میں وارد ہوا اور مدینہ میں اس نے قیام کیا اور روزہ رسول کی زیارت کی اور یہاں پر رہنے پر گناہوں سے پاک رہا، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ جان اکرام، مدینہ میں بہت بڑی شخصیات اور معصومین میں سے 6 شخصیات مدینہ میں مدفون ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ پوری کائنات بنی، یہ پوری کائنات کو سجایا گیا، جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی، جن کے لیے وہ مدینہ منورہ میں ہیں، ان کی وہ پاک بیٹی مدینہ منورہ میں ہے کہ رسول خدا جن کے در پر جب بھی جایا کرتے تھے تو بار بار سلام پیش کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و بعدنا رسالہ، میرا سلام ہو تم پر، اور پھر اجازت لے کر اندر جایا کرتے تھے۔ اور ایسی روش تھی کہ صحابہ کرام بھی، باوفا صحابہ کرام بھی جب بھی پاک سیدہ کے در پہ آتے تھے، رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جھک کر سلامی پیش کرتے تھے اور
اگر کسی کو کام ہوتا تو اجازت لے کر اندر داخل ہوتا۔ یہی مدینہ رسول کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے بعد میں کہ جنہوں نے اس در کا حیا نہ کیا کہ جس در پر رک رک کر رسول آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس پاک بی بی کی زیارت اسی مدینہ میں ہے۔ 3 مقامات پر بی بی کی زیارت کے حوالے سے حکم ہے کہ جب مدینہ جاؤ ان 3 مقامات پر بی بی کی زیارت پڑھو۔ ایک بی بی کی زیارت خود روضہ رسول کے اندر، اگر آپ کو زیارت ابھی تک نصیب ہوئی ہے تو جہاں سے گزارتے ہیں یہ ایک کوریڈور سے، اس کی جو بیک سائیڈ ہے، جو باب جبرائیل جہاں پر ہے، دیواروں پر جو 40 کا حصہ لکھا ہوا ہے، وہ جو دروازہ ہے وہ در سیدہ ہے۔ اس کی بیک سائیڈ پر پاک بی بی کا وہ حجرہ مبارک ہے جو ابھی روضہ رسول کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ ایک روایت مطابق بی بی وہاں دفن ہے، دوسری روایت کے مطابق بی بی ریاض الجنہ میں دفن ہے۔ ریاض الجنہ یعنی رسول خدا کی قبر اور رسول خدا کے ممبر کے درمیانی جگہ۔ آپ کا فرمان ہے کہ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان جگہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا۔ جنت جیسا نہیں ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ خود جنت کو یہاں زمین پر لا کر رکھا گیا ہے، اس میں فرق ہے، سمجھے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں مثال دی جاتی ہیں کہ یہ اس جیسی ہے، یہ جگہ جنت جیسی نہیں ہے، جنت ہے، جنت خود یہاں پر رکھی گئی ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ ایپ کے تھرو آپ کو پرمٹ مل سکے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس جنت کی بھی زیارت ہو اور آپ وہاں پر جا کے نماز پڑھ سکیں۔ اس جنت کے اندر مختلف ستون ہیں اور ہر ستون کی الگ الگ تاریخ ہے۔ میں نے اپنے اس کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، جن میں ایک بہت ہی معتبر ستون ہے جہاں پر رسول خدا نماز پڑھا کرتے تھے اکثر ستون کے ساتھ، اور فرمایا کہ اگر اس ستون کی اہمیت کا پتہ لگ جائے لوگوں کو تو لوگ آپس میں پورا نکالا کریں کہ آج میری باری ہے یہاں نماز پڑھنے کی، اور آج میری باری ہے۔ اس ستون کی نشاندہی حضرت عائشہ نے کی تھی، جس کی وجہ سے اس ستون کا نام ستون عائشہ رکھ دیا گیا۔ آپ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے اندر جائیں، ستون ہے، ان میں ستون پر لکھا ہوا ہے ستون عائشہ۔ اس ستون کی بڑی اہمیت ہے کہ وہاں پر نماز پڑھا جائے۔ اسی طرح اور ستون ہے، ایک ستون ہے ستون لبابہ، جسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ توبہ قبول ہوئی تھی ایک صحابی کی، ابو لبابہ نامی ایک صحابی کہ جو جہاد پر نہیں جا سکے تھے، رسول خدا پر وحی آئی، قرآن کی آیت آئی جس میں جہاد پر نہ جانے والوں کے لیے وعید سنائی گئی کہ بڑا برا کیا انہوں نے جو جہاد پر نہیں گئے۔ اس صحابی نے جب یہ حدیث سنی، بڑے سچے صحابی تھے، انہوں نے خود کو اس ستون کے ساتھ جا کر باندھ دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں ادھر ہی بندہ ہوں۔ پھر وہی آئی اور بتایا گیا کہ یا رسول اس سے کہہ دو کہ اس کی گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس ستون کا نام بھی ہے ستون توبہ۔ مختلف ستون ہیں، خدا آپ کو اس کی زیارت کرائے گا انشاءاللہ۔ پاک سیدہ کے بعد یہاں پر بلند ترین ہستی مولا امام حسن علیہ السلام کی زیارت ہے۔ جنت البقیع کے اندر جو مرد حضرات جاتے ہیں، خواتین کو الاؤڈ نہیں ہے، وہ صبح فجر کے بعد 2 گھنٹے ٹائم ہے اس کا، اور عصر کے بعد 1 گھنٹہ ٹائم ہے اس کا۔ اگر آپ سب لوگ آمادہ ہوں گے تو انشاءاللہ مل کر ہم جو مرد ہیں ہم وہاں پر زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ 4 قبریں ہیں، ایک قبر جناب امام حسن علیہ السلام کی ہے، دوسری امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وقت کم ہے، یہ ہمیں حال تھوڑی دیر کے لیے ہی میسر ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہر معصوم کی سیرت پر کم از کم 1 گھنٹہ گفتگو کی جائے، مولا حسن پر، مولا زین العابدین پر، مولا باقر اور مولا جعفر صادق پر۔ حق تو یہ تھا، لیکن بس انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو ان معصومین کی شخصیات پر بات ہوگی۔ مدینہ رسول کی جو زیارات ہیں انشاءاللہ کل صبح 9 بجے گاڑی آئے گی اور ہم مدینہ کے اطراف میں، مدینہ شہر میں
ہر اس مقام پر حاضری دینے کے لیے جائیں گے جس مقام کو مسلمانوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق اور میرے مشاہدے میں یہاں پر سینکڑوں زیارات ہیں، لیکن ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جانے کی بھی اجازت نہیں، اور اگر بندہ وہاں پر جا کر رکے تو گرفتاری ہو جاتی ہے، بندے کی الاؤڈ نہیں ہے، کانٹے دار تارے لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس گلی میں بھی نہیں جانے دیتے۔ مجھے ایک بار اتفاق ہوا رسول خدا کی والدہ کی زیارت کرنے کا، جناب آمنہ کی زیارت کا۔ آپ کی زیارت مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ابوا کے مقام پر آپ کی زیارت ہے۔ ایک دوست جو یہاں پر آفیسر تھے اپنی گاڑی میں ہمیں لے کر گئے، اور ہم اس مقام کی زیارت کے لیے میپ کے ذریعے پرانے جو سینئرز تھے ان سے رابطہ کر کے پوچھتے پوچھاتے ابوا پہنچ گئے۔ پورے گاؤں میں کوئی ایک بندہ نہ ملا جو ہمیں رسول کی ماں کی قبر کی نشاندہی کرے۔ جس سے بھی پوچھتے ہمارا مذاق اڑاتا کہ پاگل ہو، کدھر تم آ گئے ہو یہاں پر؟ قبروں کی زیارت کرنے آئے ہو؟ قبر پر کیا کرنا ہے جا کر؟ جو مر گئے وہ ختم ہو گئے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ خیر ہمیں وہاں پر کسی نے بتایا کہ کوئی پاکستانی ملے تو اس سے پوچھنا۔ پھر ایک فریجوں کی دکان پر گئے تو پتہ لگا کہ یہاں پاکستانی ملازم کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ بتاتا تو ہوں، لیکن شرطے کو پتہ لگ گیا تو میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ اس نے چھپ کر ہمیں لے جا کر بیک سائڈ پر پہاڑی پر چڑھا کے اس کی زیارت کروائی۔ یہ حال ہے ابھی یہاں پر کہ معتبر جگہ کی بھی زیارت کے لیے ہمیں بار بار جو ہے وہ اس خوف کا بھی سامنا رہتا ہے۔ خیر عمرہ کے مسائل انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ عمرہ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا ویسے ہی بیان کرتا ہوں کہ عمرہ کے مسائل حج سے بھی زیادہ اس انداز سے مشکل ہے کہ حج کے لیے اگر آپ نے احرام باندھا ہے 13 چیزیں حج کے اس اعمال میں واجب ہوتی ہیں، ان میں سے اگر کسی میں کمی بیشی ہو، کوئی خامی ہو اور ذی الحج کا چاند ختم ہو جائے، محرم کا مہینہ شروع ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم نے وقوف عرفہ تو کر لیا تھا، احرام بھی باندھا تھا، طواف بھی کر لیا تھا، بس تمہاری حج ہو گئی، تمہیں حج مبارک ہو۔ لیکن عمرے میں ایسا نہیں ہے۔ عمرے میں آپ 10 سال وہ عمل پورا نہ کریں آپ کو رگا رہے ہیں، اتنا سخت ہے عمرہ۔ دوسرا ایک سوال میں آتا ہے کہ بھئی اتنا ہی سخت ہے جس میں گناہ کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، وہ چیز رہ جاتی ہے، تو کیا ایسا آپشن ہے کہ ہم عمرہ نہیں کریں؟ ذہن میں سوال آئے کہ صاحب بھئی آئے ہیں صرف زیارت کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی، عمرہ نہیں کرتے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایسا ہولی سٹی مکہ کہ جس کسی نے بھی مکہ داخل ہونا ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے اور اٹل قانون ہے کہ جو کوئی بھی مکہ داخل ہوگا وہ احرام باندھ کے داخل ہوگا، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی سوچے کہ مکہ چلے جاتے ہیں احرام نہیں باندھتے، خیر خالی زیارت کر لیں گے، نہیں، آپشن ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی مکہ جانا ہے اس نے احرام باندھ کے جانا ہے اور عمرہ قضا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے کہ یا بغیر احرام کے جائے کہ راستے میں کو پولیس نے روک لینا، نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ جس نے بھی مکہ شہر میں داخل ہونا ہے وہ احرام باندھ کے جائے گا۔ ہمارا فلائٹ لے کر مدینہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم مدینہ جا کر مدینہ سے مکہ جائیں۔ افضل ترین عمرہ کہ جس کا میقات مسجد شجرہ ہے جہاں سب معصومین نے احرام باندھا، اس مقام سے ہو کر جائیں۔ اور دوسرا ہمارا مقصد کہ ہم مدینہ میں بیٹھ کر اپنے عمرے کو سمجھ سکیں کہ عمرہ ہے کیا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، اور کیا کیا کام اگر نہ ہو سکے تو کتنا بڑا گناہ ملے گا، کتنی اس کی جو ہے وہ سزائیں ہیں۔ عمرہ مفردہ ہم جو لفظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں، عمرہ مفردہ، حاجی صاحب یہ جو لفظ مفردہ ہے یہ کوئی اصطلاح کو شیعہ سنی اصطلاح نہیں ہے۔ مفردہ سے مراد وہ عمرہ جو حج سے جدا ہے،
एक उम्रा वो होता है जो हज पर किया जाता है, जिसे उम्रा तमत्तो कहते हैं, हज के लिए। ये जो उम्रा है ये उम्रा मुफरदा है, वो उम्रा जो हज से मुनफरिद है, हज से अलग जो उम्रा है वो उम्रा मुफरदा कहलाता है। उम्रा मुफरदा के पहला स्टेप है मीकात से एहराम बांधना। अब हम बाकायदा उम्रे में दाखिल हो चुके हैं, उम्रा करने के लिए मीकात से एहराम बांधना। ये मैं आपसे बार बार इन बातों का तकरार होगा और आपने साथ साथ बोलना भी है। पहला स्टेप क्या है जी उम्रे का? मीकात से एहराम बांधना। इसमें दो लफ्ज ऐसे हैं जो जिसकी वजाहत जरूरी है। पहला लफ्ज के मीकात क्या है, दूसरा एहराम क्या है। पहला ही मीकात, मीकात उस मुकाम को कहते हैं कि जहां से हमने उम्रे का आगाज करना है। हर जगह से उम्रे का आगाज नहीं हो सकता, एयरपोर्ट से नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं होटल से बांध के निकल जाएंगे, नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं जी लाहौर एयरपोर्ट से ना बांध लेते, नहीं हो सकता। वो जगह जहां शरीयत ने एहराम बांधने का हुक्म दिया है, दैट्स कॉल्ड मीकात। और मीकात क्या है? मीकात ये है कि अगर मैं ये कहूं कि ये मक्का है और इसमें मुख्तलिफ रास्ते आते हैं, तो हर रास्ते पर मीकात मौजूद है। जिधर से भी कोई बंदा मक्का दाखिल होगा, रास्ते में मीकात आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। और शरीयत कहती है कि मीकात को बगैर उम्रे के एहराम पहने आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर कोई क्रॉस करेगा तो गुनहगार होगा। सिर्फ उनको इजाजत है जिनका पेशा रोज आना जाना है, जैसे ड्राइवर से, सिर्फ उनको इजाजत है। अदरवाइज वो लोग कि जैसे आप लोग हैं, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं कि आप मीकात को बगैर एहराम बांधे क्रॉस करें। एक रास्ता मदीना से मक्का जाता है जिसका नाम मस्जिद शजरा है। मस्जिद शजरा एक मीकात आएगा जो सारे मीकातों में सबसे अफजल तरीन मीकात, जिसे अमूमन हमारे बरादरान ये कहा करते हैं कि बड़ा उम्रा करना है। बड़ा उम्रा, वो बड़ा उम्रा वो उम्रा है जो मदीने से एहराम बांध के किया जाए, वो बड़ा उम्रा कहलाता है, मस्जिद शजरा वाला। इसी तरह एक रास्ता यमन से आता है, उसके रास्ते में भी एक मीकात है जिसका नाम यलमलम है, यलमलम। इसी तरह इराक से जब बंदा आए, उसके रास्ते में भी एक मीकात है जिसका नाम ज़ाते इराक है। इसी तरह शाम से रास्ता आता है जो मक्का की जानिब, वहाँ पर भी ज़ातुल सलासल एक मीकात है। इसी तरह एक मीकात ताइफ से आता है जिसका नाम करने वस्ता है, वो मीकात है। इसी तरह एक मीकात जद्दा की परली साइड, मुज़ाफ़ाती साइड से आता है, उस मीकात का नाम जोफा है। ये मुख्तलिफ मीकात हैं कि जो कोई इनको क्रॉस करके आएगा उसको उस मीकात पर एहराम बांधना होगा। ये मीकात है जितने भी लोग जो मक्का के शहरी नहीं हैं और मक्का के अलावा दुनिया भर से आ रहे हैं, उन्होंने इन मीकातों में से किसी एक मीकात से एहराम बांध के ही क्रॉस करना है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। हाँ, जो मक्का के शहरी हैं या आप लोग जब मक्का चले जाएंगे और दोबारा उम्रे का इरादा करें किसी और की नियाबत में, तो उस सूरत में आप मक्का से अपने होटल से मस्जिद आयशा जाएंगे और उनके लिए वो मीकात मस्जिद आयशा में है, वहाँ पर आप एहराम बांध के आ सकेंगे। तो पहला स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि मीकात क्या है जी। मीकात वो जगह है जहाँ शरीयत ने हुक्म दिया कि यहाँ पर एहराम बांध कर जाए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ उम्रा ये है मीकात। उम्रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मीकात है। पहला हमारा सेंटेंस था जी कि मीकात से एहराम बांधना। मीकात समझ आ गया सबको? कोई ऐसा बंदा जो कह रही मीकात की समझ नहीं आई, बता दे। आगे नहीं, आगे नहीं समझ। मीकात यानी जहां शरीयत ने हुक्म दिया है कि यहां से आप एहराम। दूसरा इस लफ्ज़ है इसमें एहराम क्या है।
احرام بظاہر احرام لباس کا نام ہے، بظاہر کہ میں نے لباس احرام پہن لیا۔ عورت کا لباس احرام کیا ہے؟ ایسا لباس جو ایک نماز پڑھنے والی خاتون کا لباس ہوتا ہے۔ جتنا حصہ نماز پڑھنے کے دوران چھپانا آپ پر واجب تھا، آپ نے وہ حصہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ لباس آپ کا خاتون کے لیے حرام ہے، اور مرد کے لیے 2 ان سلی چادریں، 2 ان سلی چادروں کا اس انداز سے اڑنا کہ ایک چادر متحمد بنا کر پہن لے اور ایک چادر وہ جیسے شال بنا کر اوپر اوڑی جاتی ہے اس انداز سے اڑ لے۔ یہ مرد کا احرام، لیکن یہ بظاہر اس کا ہے۔ اصلاً احرام اس حالت کا نام ہے کہ جب آپ احرام پہننے کے بعد عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ احرام کے کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ واجب اور مستحب کو سمجھتے ہیں؟ واجب وہ جو کرنا ہی کرنا ہے، جو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں۔ مستحب وہ ہے کر لو تو بہت بہتر ہے، اگر نہ کرو تو گناہ کوئی۔ احرام کا پہلا واجب جو ہے وہ ہے نیت۔ وہ کیا ہے جی؟ نیت۔ نیت کیا ہوگی کہ میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ کس کے لیے جی؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ ہمارا کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں، چاہے زیارت پڑھے، چاہے نماز پڑھے، چاہے یہ احرام ہم باندھے، تو مقصد کیا ہو؟ قربتاً الی اللہ۔ نہ دکھاوا مقصد ہے، نہ لالچ مقصد ہے، نہ کسی مجبوری میں یہ کر رہے ہیں۔ مقصد ہمارا ہے قربتاً الی اللہ۔ یہ واجب ہے کہ جب آپ عمرے کا احرام باندھیں، سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس نیت میں ہے کہ آپ لوگ سب لوگوں نے کہا ہوگا کہ میرا بھی عمرہ کر کے آنا، کہا جی کسی کو؟ جی کئیوں کے ذہن میں ہوگا جی اپنے مرحوم والد کا، مرحوم والدہ کا، اپنے دادا دادی کا عمرہ، سب کے ہی ایسے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب آپ یہ عمرہ کی نیت کریں، اپنے ان تمام مرحومین کو بھی اس میں شامل کریں اور ایسی نیت کر لیں کہ جس میں سارے ہی شامل ہو جائیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم تک جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، صالحین، شہداء ہیں، جن میں ہمارے والدین بھی، ہمارے بزرگ بھی، آباء و اجداد بھی، ان سب کو اس ثواب میں شامل کرتا ہوں۔ ثواب دینے والی وہ ذات ہے کہ جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر تو میں کرتا اکیلا عمرہ اپنا تو 100 پوائنٹ ملنے تھے، میں نے 10 بندوں کو شامل کر لیا تو شاید وہ مجھے 10 ملیں گے۔ نہیں، تقسیم والا فارمولہ یہاں پر ہے ہی نہیں، یہاں پر ضرب والا فارمولہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ بات وہ مستحب ہے کہ آپ نے اس نیت کے اندر جو واجب ہے، آپ نے اپنے سب کو شامل کر سکتے ہیں ثواب کے اندر، اور انشاءاللہ ثواب ڈیوائڈ نہیں ہوگا بلکہ ملٹی پلائی ہوگا۔ جتنے زیادہ کو شامل کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پہلی جو ہے یہ نیت جو واجب ہے، جو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ نیت بھی انشاءاللہ جو واجبات ہیں آپ کو یہ ہم زبان سے بول کر میں انشاءاللہ کرواؤں گا بھی صحیح، یہ ٹینشن کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس کا واجب عمل جو ہے وہ ہے لباس، کہ آپ نے لباس باندھا ہے اور لباس پہن لیا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد تیسرا واجب کام جو عمرے کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہے وہ ہے تلبیہ پڑھنا۔ کیا جی؟ تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کا 3 بار کم از کم پڑھنا یہ ضروری ہے۔ 1 بار واجب ہے اور احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ کم از کم 3 بار اس کو پڑھیں۔ تلبیہ میں تلفظ کا درست ہونا بڑا ضروری ہے، تلبیہ کا صحیح انداز میں پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ غلط تلبیہ پڑھنے سے آپ کا عمرہ باطل ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔
तलबिया की भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। मेरे साथ साथ सारे दोहराएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये ला शरीक लक भी पढ़ सकते हैं और ला शरीक लक लब्बैक भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये दोनों तरीके दोबारा पढ़ेंगे जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमता वन्निअमता लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लब्बैक। ला शरीक लक। ये दोनों ही है तलबिया। ये बार बार हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और नियत करवाने के बाद आपको मैं खुद तलबिया पढ़ाऊंगा भी से। ये एहराम के 3 वाजिबात हो गए। पहला वाजिब क्या था जी? वो एहराम के वाजिबात थी। पहला वाजिब नियत, दूसरा वाजिब लिबास, तीसरा वाजिब ये तलबिया। आगे समझाइए, ये एहराम हम डिस्कस कर रहे हैं। एहराम ये 3 काम हमने किए, अब हमारा एहराम हुआ। इसके 2 मुस्तहबात भी हैं। एक मुस्तहब इसका है गुस्ल करना। आप एहराम का लिबास पहनने से पहले गुस्ल करें। गुस्ल का भी यही तरीका है कि आप नियत करेंगे, उम्रा मुफरदा का गुस्ल करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। और गुस्ल का वो तरीका कि सबसे पहले आप जिस्म की सारी नजासात को दूर करके सर और गर्दन पहले धोएंगे, फिर जिस्म का पूरा दायां हिस्सा और फिर जिस्म का पूरा बायां हिस्सा। ये धोने के बाद ये आपका कंप्लीट आपका गुस्ल हो जाएगा। इसमें कुछ एहतियातें हैं जो मैं आगे आगे डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ सुने कि आपने गुस्ल किया, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। आप ये गुस्ल होटल से भी करके जा सकते हैं। अफजल है कि आप मिकात पर जाकर ये गुस्ल कर लें। बात की समझ आ रही है? और दूसरा इसका मुस्तहब है कि जब आप लिबास पहन लें उसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़ें। नमाज एहराम जिसे कहते हैं, 2 रकअत नमाज ये पढ़ लेंगे तो ये इसका आपका मुस्तहब अमल भी पूरा हो जाएगा। और 3 वाजिबात थे एहराम के, एक नियत, एक लिबास, तलबिया पढ़ना, ये करने ही करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। और 2 मुस्तहबात हैं, कर लें तो ठीक, न करें तो गुनाह कोई नहीं। जिनमें से एक है आपका गुस्ल करना और एक है लिबास पहनने के बाद नमाज पढ़ना। अगर आपको वहाँ पर फरीज़ा नमाज का वक्त हो जाए, जैसे कि हमारे इंशाल्लाह नमाज मगरिब का वक्त होगा, तो नमाज मगरिब फरीज़ा अदा करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो सवाब भी आपको मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर होगा जी सबको? क्लियर बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या था जी उम्रे का? उम्रे मिकात से एहराम बांधना। मिकात क्या है? वो मुकाम जहाँ शरीयत ने हुक्म दिया, कि आप उम्रा स्टार्ट करें और एहराम बांधें। और एहराम क्या है? बज़ाहिर लिबास का नाम एहराम है, लेकिन एहराम की कुछ वाजिबात हैं और कुछ इसके मुस्तहबात हैं। वाजिबात क्या था? आपने नियत करनी, उसके बाद लिबास पहनना, उसके बाद तलबिया पढ़ना, और मुस्तहबात है नमाज पढ़े और उससे पहले गुस्ल करें। क्लियर हो गया जी? जो ही आपने ये पहला स्टेप किया, आप पर 25 चीजें हराम हो जाएंगी। 25 चीजों की तफसील मैं आपको बयान कर देता हूँ ताकि एक एक चीज के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू आपकी हो सके। एक बार सलावत पढ़ना। जब आपने एहराम बांध लेना है और एहराम से पहले भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जब आप गुस्ल करेंगे एहराम से पहले, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुस्ल चूँकि मुस्तहब है, लेकिन
ہمارے پر تقریباً واجب ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ احرام میں آپ نے رہنا ہے ایسی حالت میں کہ آپ سے خوشبو نہ آئے. خوشبو کا حالت احرام میں لگانا حرام ہے، اور جو خوشبوئیں ہم نے پہلے لگائی ہوتی ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے غسل ایسے صابن سے کیا جائے کہ جو صابن سینس لیس ہو، جس صابن کی اپنی خوشبو کوئی نہ ہو. اس کی بھی ہوتی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے، ہوتی ہے. یہاں سے صابن ملتا ہے 1-2 ریال کا، جس کی کال کاٹ دیں، اس کی اپنی جو ہے خوشبو نہیں ہوتی، اور وہ آپ کی دیگر خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں جسم پر، اس کو زائل کرتا ہے. وہ صابن لے لیں، یا اگر آپ جو ہے وہ پراپر 1-2 بار یہاں سے نہا لیں گے تو یہ آپ کی غسل جو ہے وہ پرانی خوشبوئیں زائل ہو جائیں گی. اس کے لیے غسل کریں گے آپ تو شیمپو وغیرہ یوز نہیں کرنا، کیونکہ شیمپو جب یوز کریں گے اس کی اپنی خوشبو، اور کنڈیشنر وغیرہ یوز کریں گے تو آپ کی اپنی خوشبو ہی ہوگی، جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. کیونکہ حالت احرام میں اگر خوشبو آئے گی تو آپ کا یہ عمرہ کا جو پروسیس ہے اس میں یہ خلل ہے. کلیئر ہوگی جی بات. غسل کرنے کے حوالے سے بھی احتیاطیں ہیں کہ آپ جسم کے ساری نجاست کو دور کریں، بالکل پاک و پاکیزہ ہو. آپ لوگوں نے باندھنا ہے احرام. احرام کی مثال کفن سے لی جاتی ہے. کفن میں بھی گو کہ بندہ خود غسل نہیں کرتا، 2-3 اور افراد غسل دے رہے ہوتے ہیں بندے کو، اور غسل دینے والے کی نیت ہوتی ہے کہ کوئی 1 انچ کی جسم کا ایسا حصہ نہ ہو کہ جس پہ نجاست باقی رہ جائے، اور ساری نجاست کو زائل کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے خدا کے پاس جانا ہے. عین ہی یہی کام احرام کی حالت میں بھی ہے کہ غسل ایسے کریں کہ ساری نجاسات کو دور کریں، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کریں، پاک و طاہر ہو کر لباس احرام باندھیں، اور لباس احرام باندھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم نے چل پڑنا ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. یہ اللہ کو حاضر حاضر کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور یہ عمرے کا کنسپٹ بھی یہ ہے، روح بھی یہی ہے کہ جب بندہ پرانا لباس اتارتا ہے اور غسل کرتا ہے تو ایسے معصومین کا فرمان ہے کہ جس نے قربت کی نیت سے غسل کیا اور اس نیت سے غسل کیا کہ میری ساری نجاسات دور ہو جائے تاکہ میں پاک و طاہر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تو معصوم کہتے ہیں کہ نہ صرف اس کی ساری نجاسات دور ہوتی ہیں بلکہ اس کے گناہ بھی اس غسل کے ساتھ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اب کہنے کو تو غسل ایک مستحب عمل ہے، لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے کہ انسان کے سارے گناہ بھی ساتھ ساتھ اس نجاست کی طرح دھل جاتے ہیں جس کسی نے قربت اور معرفت کے ساتھ غسل کیا. غسل کر کے احرام باندھ کے آپ پر شکار کرنا حرام ہوگا. کوئی شکار کا ہمارا پروگرام نہیں ہے اور کوئی ویسے بھی شکار آپ لوگ نہیں کرتے. دیٹ کے پوائنٹ تھا، آپ کو بتانا ضروری تھا. شکار کرنا حرام ہے، جمع حرام ہے، لذت کے ارادے سے کسی کو دیکھنا حرام ہے، اور نکاح کرنا یا پڑھنا حرام ہے. کسی کا نکاح حالت احرام میں نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مولوی صاحب ہے اور انہیں کو پتا کہ آپ نے تو احرام باندھا ہوا ہے، یہ فلانے فلانے کا نکاح پڑھا دیں، تو وہ حالت احرام میں کسی کا نکاح پڑھا بھی نہیں سکتا. یہ شرک ہے. اس کے بعد خوشبو لگانا آپ کو بیان کیا ہے، حرام ہے خوشبو لگانا. خوشبو کے قریب بھی نہیں جانا. مطلب کہ آپ لوگ جب جائیں گے تو خانہ کعبہ میں خوشبو لگی ہوتی ہے. جب تک آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ نے خانہ کعبہ کے گرد بھی مس نہیں کرنا ہوتا. خانہ کعبہ سے دور اپنے سارے معاملات پورے کرنے ہیں. خانہ کعبہ کو بوسہ نہیں لینا، ہاتھ نہیں لگانا جب تک عمرہ مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ عمرے کی حالت میں آپ پر خوشبو حرام ہے. اچھا، خوشبو سے کہ ایک پرفیوم نہیں لگانا، شیمپو کنڈیشنر یوز نہیں کرنا. کچھ ایسی غذائیں ہیں جن سے خوشبو آتی ہے، مثلا الائچی کھانا، سپاری سونف کھانا، اس سے خوشبو آتی ہے.
ایسا فروٹ کھانا کہ جس سے خوشبو آتی ہے، یہ چیزیں بھی آپ لوگوں نے اوائڈ کرنی ہے کہ حالت احرام کے اندر الائچی، سونف، سپاری، ایسا فروٹ جس کی اپنی خوشبو ہو، یہ چیز آپ لوگوں نے نہیں کھانی، کیونکہ خوشبو سختی سے منع کیا۔ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، دیکھیں نا، خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں تو بندہ بندے سے جدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑی پرفیوم لگایا بھائی، حاجی صاحب نے فلانے نے نہیں لگایا ہوا، تو یہ ایک فرق ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے پاس فرق مٹا کے آؤ، سبحان اللہ، بالکل بیلنس ہو کے آؤ، سبحان اللہ، ایک کوجا لباس، ایک جیسا حلیہ، جوتے بڑے بڑے مہنگے آپ کے پاس ہوں گے، لیکن سادہ جوتا پہن کے آنا ہے جو اوپر سے کھڑا ہو، حالت ایسی بنا کے جانی ہے کہ سب ایک جیسے نظر ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسے جائے۔ یہ عین وہی کنسپٹ ہے جو کفن کا ہے کہ چاہے کوئی امیر مرے اس نے بھی کفن پہننا ہے، چاہے کوئی غریب مرے اس نے بھی کفن پہن کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس کے بعد ہی سرما لگانا حرام ہے۔ آپ جو ہی حالت احرام میں ہو جائیں گے سرما آپ نہیں لگا سکیں گے۔ اس کے بعد آئینہ دیکھنا حرام ہے، شیشہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ لفٹوں میں شیشہ ہے، گاڑی میں شیشہ آ جاتا ہے سامنے، آپ جا رہے ہیں سامنے شیشہ آ گیا، عمدن آپ نے نہیں دیکھنا۔ ایک بار نظر پڑ گئی ہے غلطی سے تو نظر کو بچا لینا ہے۔ پہلی نگاہ حرام نہیں ہے، دوبارہ نگاہ حرام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پہلی نگاہ حرام تو نہیں ہے، لیکن پہلی نگاہ ایڈی پکی نہیں رکھنی کہ بندہ کو ویکھتے لیا ذرا کٹی سیٹ کر لی، بالکل نہیں۔ بس دیکھنا ہے تو فرق تو لگا بھی شیشہ ہے، نظریں چرا لیں، شیشہ دیکھنا حرام۔ اس کے بعد مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے، سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے جی کہ سردی ہے جی میں تھلے بنانا پا لوں، نہیں، حرام۔ آپ لوگ مرد جو ہیں یہ حالت احرام میں سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ کوئی بندہ کہے جی میں نیچے شارٹس پہن لوں، حرام ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں جرابے پہن لوں، حرام ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں ٹوپی نہ پہن لوں، حرام ہے۔ کوئی بھی سلی ہوئی چیز پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ لیڈیز پہن سکتی ہے، ساکس بھی پہن سکتی ہے، لباس بھی سلا پہن سکتی ہے، بند جوتا بھی پہن سکتی ہے۔ اس کے بعد ایسا جوتا یا جراب پہننا جو پیر کا ظاہری حصہ چھپا لے، یہ بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے چپل پہنی ہے نا جی نے تھوکا صاحب نے، اوپن چپل، یا انور صاحب نے پہنی ہوئی ہے، یا فاخر نے پہنی ہے، جو پاؤں اوپر والا حصہ اوپن رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کینچی چپل جسے عموماً کہتے ہیں، جس میں پاؤں کا اوپر والا حصہ ننگا ہو، وہ آپ نے جوتا پہننا ہے، چھپانا اس کو نہیں ہے۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے، حالت احرام کے اندر آپ کی عمرے کو خراب کر دے گا۔ جھگڑا کرنا بڑا اہم بات ہے، اور قسمیں کھانا یہ حرام ہے۔ رات کو بات ہو رہی تھی، میرے بھتیجا بیٹھا فاخر، پہلے بھی ماشاءاللہ عمرہ بھی کر چکا، حج بھی کر چکا ہے، اور یہ رات میں بات کر رہا تھا، مجھے بات بڑی اس کی ذہن میں آئی، میں نے کہا میں کل گروپ میں کروں گا۔ اس نے کہا وہ سے چاچو جب بندہ احرام پہن لیتا ہے ویسے ہی شیطان بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، غصہ چڑھاتا ہے بندے کو۔ تو یہ جو جھگڑا ہے نا جی، یہ حالت احرام میں بندے اکثر جھگڑتے ہوئے دیکھے ہیں، بندے بس میں سیٹ پر لڑ پڑتے ہیں، کھڑا ہو کے بھائی ٹھیک ہے، کون ہی مار دیتے ہیں، میں پیسے نہیں دیتے، میں اتنے نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے۔ حالت احرام کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بندے جب جھگڑتے ہیں، میں اکثر میرا جو ہے وہ اللہ کی خاص ستار اس وقت بار بار یہاں پر آنا نصیب ہوتا ہے، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ حاجی زہرین ہمارے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، بات ہوتی کوئی نہیں، میں آگے سے ہنس پڑتا ہوں کہ ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے، بات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب ان کو سمجھ آئے گی تو یہ خود پریشان ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ شیطان اکساتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ بندہ تو جا رہا ہے رحمان کے پاس، اس کے ہو جانے سارے گناہ معاف، تو جو میں نے اس پر اتنی محنت کی تھی تو میری محنت کہاں جائے گی،
آپ کے اس عمل کو خراب کرنے کے لیے شیطان آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ کو گھسائے گا۔ کیوں دھوکا صاحب؟ جی ہم شیطان کو گھسائے گا، کس بندے کو تنگ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھنا، یا گڈی روکی کیوں نہیں، جس جگہ راستے میں روکی ہے یہاں واش روم بھی صحیح نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بندے جھگڑا کریں گے، یہ آپ فیل کیجیے گا۔ جھگڑا کرنا حرام ہے، حالت احرام کے اندر اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اتنا خود کو پولائٹ بنا لے، ویسے بھی اس سفر زیارت میں بالعموم اور حالت احرام کے اندر بالخصوص کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی لے تو اسے کہے بھی یار میں حالت احرام میں ہوں، مہربانی کر کے معاف کر، میں سوری کرتا ہوں، غلطی میری ہے یہ تیری ہے، اس سے ہٹ کر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں حالت احرام میں ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یا سوری معافی مانگ، یہی سب سے بیسٹ ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ حالت احرام باندھنے سے پہلے وہ جو ناراضگیاں پاکستان چھوڑ کے آئے ہیں انہیں بھی معاف کریں، فون کریں پاکستان کہ بھائی میں تیرا لڑ کے آیا، مجھے معاف کر دینا، میں اب احرام باندھ رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کوئی غلطی گستاخی ہوتی مجھے معاف کر دینا۔ یہ دل سے کدورتیں ختم کر کے جائیں گے تو عمرہ صحیح ہوگا۔ دل رنج رنج بھرے ہوئے سیکھے نہیں کہ سن کمرہ اج نہیں ملیا، سب یہ چیز اس طرح نہیں ہوئی تو عمرہ نہیں ہوگا۔ دل سے یہ باتیں مٹا کر جائیں۔ یا رشتہ داراں نو ہاں میں آ جاساں تے تواڈے نال اگلی گل کر لینا۔ معاف ایک باری معافی منگو، ہاں یہ نہیں آخنا نہیں معافی منگو نہیں، انہوں معاف کر دیو، معاف کر دیں۔ معاف کر وہ نہیں کہ میں جو غلطیاں تھیں میری تھیں یا تیریاں تھیں اس ٹاپک میں نہیں پڑھنا، بس اب چونکہ ہم حالت احرام میں ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا اور مجھے آپ معاف کر دیں۔ یہ ایک دوسرے سے جن کی یہاں پر بھی کچھ ہوا ہے، کچھ چھوٹی موٹی شولیاں بٹا کے چلے ہیں کل پرسوں، جن کی بھی ہوئی ہے یہاں پر بھی ایک دوسرے سے آپ نے ایکسکیوز کر لینا ہے، اور جن کے ساتھ پاکستان میں کر کے آئے ہیں ان سے بھی آپ نے یہ بات لازمن کر لینی ہے کہ ہم حالت احرام میں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں معاف کیجیے۔ ہم نے آپ کو معاف کیا، اور صدق کے دل کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر دیں، جس کی بھی غلطی ہے اس کو معاف کر دیں، خدا آپ سے راضی ہوگا۔ ایک بار سلوات پڑھیں۔ اس کے علی جسم کے جانور مارنا، جسم کے جانور مارنا مطلب جوئے مارنا، چلو یہ ایک الگ بحث ہے کہ نہیں ہے، مارنا حرام ہے۔ مچھر بیٹھ جائے مارنا حرام ہے، اس انداز سے خارج کرنا کہ مچھر مر جائے گا حرام ہے۔ جو کچھ بھی جو ہے وہ چیز یہ مارنا بالکل حرام ہوگا۔ اس کے بعد یعنی بدن پر تیل ملنا حرام ہے۔ آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نہا کے تیل نہ لگائے یا لوشن نہ لگائے تو جی خشکی ہو جاتی ہے، ایسے ہے نا جی، خشکی ہو یا تری ہو، حالت احرام کے اندر آپ لوگوں نے تیل نہیں لگانا، نہ سر پہ لگانا ہے نہ جسم پر لگانا ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد یعنی آرائش کرنا، آرائش کرنا حرام ہے۔ ہر وہ کام جس کا تعلق آپ کی آرائش کے ساتھ حرام ہے۔ مثلاً اس مسئلے پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک خاتون نے چوڑیاں پہنی ہیں، کانٹے پہنے ہیں، جیولری پہنی ہے، سونا پہنا ہے، کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے اتنا سونا پہنا ہے جتنا عموماً وہ گھر میں آٹا گوندتے بھی پہنے رکھتی ہے، برتن دھوتے بھی پہنے رکھتی ہے، روٹین وائز گھر میں سوتے اٹھتے جاگتے اس نے وہ چوڑیاں وہ کانٹے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی آرائش میں شامل نہیں ہے، وہ آپ کے لباس کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ زیور ہے جو آپ لوگ خاص شادی گاہوں پر پہن کے جاتے ہیں، وہ پہننا حرام ہے۔ ایسا کوئی لباس ہو یا ایسی کوئی چیز جس کا تعلق آپ کی آرائش کے ساتھ ہو، مثلا اینک بھی،
ایک بندہ اینک پہن رہا ہے نظر کی، ایک بندہ اینک پہن رہا ہے سورج سے بچنے کے لیے، ایک بندہ اینک پہن رہا ہے سٹائل کے لیے۔ جو اینک ہے نا سٹائل والی، آرائش والی، وہ حرام۔ جس کی نظر کی ہے وہ ٹھیک ہے، دھوپ کی بھی اگر کسی نے پہن لی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آرائش والی جو پہنے گا اس کے لیے وہ حرام ہے۔ اسی طرح کی گھڑی، اگر گھڑی پہننے کا مقصد میرا یہ تھا، اگر گھڑی پہننے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں ٹائم دیکھوں تو جائز ہے، لیکن گھڑی پہننے کا مقصد اگر نمائش اور آرائش ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ بات وہ ہے جو ہر بندہ خود کا خود کفیل ہے، خود بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ بات اس کے بعد ہے جی جسم کے بال اکھاڑنا یا مڑنا، بال نہیں اکھیڑنے۔ کئی بندے جو ہے وہ کانوں میں ہاتھ لگا کے کچھ بال یہاں پر ہوتا ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، ناک سے بال کھینچ لیتے ہیں، کچھ بال آئے اس بال نہیں آپ کھینچ سکتے، حالت حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ مرد کا اپنا سر چھپانا حرام ہے۔ ایک تو پاؤں میں نے بتا دیا تھا کہ پاؤں آپ نہیں چھپا سکتے، دوسرا مرد سر بھی نہیں چھپا سکتا، صاحب سر نہیں چھپا سکتے، ٹوپی سر پہ نہیں پہن سکتے، ننگا سر رکھنا ہے آپ نے حالت احرام میں، ننگے پاؤں بھی اور ننگا سر بھی۔ اگر ہمیں ہوٹل جا کے ایک بندہ کہتے کہ میں آج عمرہ نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے، میں نے سونا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس طرح کمبل لے گا کہ اس کے پاؤں بھی کمبل سے باہر رہے اور سر بھی کمبل سے باہر رہے، کیونکہ سر بھی نہیں چھپانا اور پاؤں بھی نہیں چھپانا۔ اس کے بعد ہے کہ عورتوں کا اپنا چہرہ اس طرح چھپانا کہ چہرہ چھپانے والا اپنا چہرے کو مس کرنا، عورتوں کا نقاب کرنا، چہرہ چھپانا حالت احرام کے اندر حرام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو پردہ کرتی ہے، حضرت اقتماد سے ہماری مائیں بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، اگر وہ چہرے کو اس طرح چھپائیں گی جیسے میں نے کیا ہوا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ حرام ہے۔ بندہ کہہ دی کہ میں سید زادی ہوں، ہمارے کبھی ہم نے چہرہ نہیں اوپن کیا، اب کیا کریں؟ شریعت نے اس کا بھی حل رکھا، شریعت کہتی ہے آپ اس انداز سے لے لیں کہ یہ سر پہ کر کے اس کا گھونگھٹ بنا لیں، یہ نظر آ گئی، یہ دیکھ لیں توجہ بنا سر کا، اس انداز سے یہ کپڑا سر پہ کر کے اتنا ایسے کر لیں، یہ آپ کا پردہ بھی بن گیا ہے اور چہرہ آپ کا چھپا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ کپڑے کا ساتھ بس کرنا اس انداز سے یہ آپ کا چہرے پر حرام ہے۔ ماسک جو پہنتے ہیں یہ نہیں، یہ چہرہ اس طرح چھپانا نہیں، ہاں گھونگھٹ بنا کر آپ اس انداز سے بڑی چادر کر کے لے سکتے ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ جن کو سمجھ آ گئی ذرا سلوات پڑھ لیں۔ اگلا پوائنٹ ہے مردوں کا چلتے ہوئے سر پر کسی چیز سے سایہ کرنا۔ چھتری ساڑھے زندگی آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی پر حج میں اور چھتریاں لا کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، حالت احرام کے اندر چھتری لے کر چلنا، سر پر سایہ کرنا۔ اس کے بعد جی ہم ایسی چلتی ہوئی، یہ ایک مسئلہ اور بھی شرعی ہے کہ دن کی روشنی جب ہوگی اس دن کی روشنی میں یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں یہ خاص صرف اہل شیعہ کے لیے مسئلہ ہے، اہل سنت کے مسئلہ نہیں ہے، کہ جب آپ احرام باندھ لیں گے تو پھر آپ نے یا رات کے اندھیرے میں سفر کرنا ہے یا ایسی ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا ہے جس کی چھت کوئی نہ ہو، جیسے اونٹ، جیسے گھوڑا، اس پر سفر کرنا ہے، یا ایسی بس جس کی چھت کوئی نہ ہو۔ یہ مسئلہ خاص اہل تشریع کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں نے جو باتیں کی یہ سب
ابھی جو یہ بات کی ہے دراصل اس میں آپ لوگوں نے ہیزیٹیٹ کرنا ہے، اس میں نہیں ہونا، لیکن ہم نے اپنا اسکیجول بنائی اس انداز سے ہے کہ ہم جب احرام باندھیں گے تو انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلیں گے اور رات کا دن۔ اس کے بعد ہے بدن سے خون نکالنا حرام ہے۔ بدن سے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے خون نکل جائے، مثلا انجیکشن لگاتے ہیں بندے، خود انجیکشن لگانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شک ہو کہ انجیکشن لگانے سے خون نکل سکتا ہے، حرام ہے۔ خون کا سیمپل دیتا ہے بندہ، خون نکالنا حرام ہے۔ کوئی ایسی کام بندہ نہ کرے جس سے خون نکل سکتا ہو، وہ کام بالکل نہیں کرنا۔ ناخن کاٹنا حرام ہے، پہلے کاٹ کے رکھ لیں، حالت احرام کے اندر ناخن آپ لوگ نہیں کاٹ سکتے۔ دانت کھیڑنا، بندہ کہ ہلدا پہ ذرا کاٹ نہ دیں، نہیں، حالت احرام کے اندر یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے جی ہتھیار لے کر چلنا، بتا کہ میں خنجر نہ ٹنگے ہوئے تو کا صاحب حرام ہے، حالت احرام کے اندر لباس میں ہتھیار لے کر نہیں چل سکتا۔ دوسرا ہے کہ حرم کی حدود میں گھاس اکھاڑنا یا پتا توڑنا حرام ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتی ہے انہیں گھاس پہ 5 منٹ بٹھا دینا جی، وہ اپنے آسے پاسے والی ساری گھاس اکھیڑ دیتے ہیں، ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ گھاس اکھیڑنا، درخت کے پاس کھڑے تو پتا توڑ دیں گے، پھول پسند آئے تو پھول توڑ لیں گے، یہ پتا توڑنا، یہ پھول توڑنا، یہ گھاس اکھیڑنا، یہ حرام ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ حالت احرام کے اندر آپ پر حرام تھے۔ یہ 25 چیزیں ہیں۔ مرد پر اس کی بیوی حلال بیوی حرام ہے، عورت پر اس کا حلال مرد حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حالت احرام میں جب ہوں گے ایک بار سارے نیوٹرل ہو جائیں گے۔ میاں بیوی بھی اگر ساتھ ہے تو وہ ایک بار وکھرے وکھرے ہو جائیں گے۔ جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کر لیتے وہ ان پر ان کی ازواج ایسے ہی ہے جیسے غیر بات یہ سمجھا رہی ہے جی۔ یہ ہمارے عمرے کا ابھی ایک سٹیپ کمپلیٹ ہوا۔ پہلا سٹیپ کیا تھا جی؟ میقات سے احرام باندھنا۔ میقات بتا دیا، احرام بتا دیا، احرام کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ ساری آپ کو ڈیٹیل سمجھا دی۔ اب ہم نکلے ہیں جی مدینہ سے مکہ کی طرف، پورا رستہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ پورے رستے پڑھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ سفر مکہ میں جو سفر عشق ہے، خدا کی جانب بندے کو لے کر جا رہا ہے، اس میں درود پڑھتے ہوئے جائیں، استغفار پڑھتے ہوئے جائیں اور لبیک اللہم لبیک صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ کی جانب جو ہے وہ جانا ہے۔ لیکن جب آپ کو مکہ شہر نظر آ جائے، مکہ کی دیواریں نظر آ جائیں، مکہ شہر نظر آ جائے تو یہ تلبیہ روک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تلبیہ روک دینا ہے، بالکل ادھر جا کے بھی کعبہ کے پاس کے لیے وہ نہیں، بس تلبیہ راستے والے پڑھنا تھا۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ٹھیک ہے جی، پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا۔ تلبیہ پڑھ کے حرف کے ساتھ نیت، غسل کر کے نمازیں پڑھ کے تلبیہ پڑھ کے لباس پہن کے ہم مکہ کی جانب چل رہے ہیں۔ اب ہمارے عمرے کا دوسرا سٹیپ ہے طواف کرنا، طواف کعبہ۔ چونکہ مکہ پہنچیں گے اپنے ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل سے انشاءاللہ اجتماعی طور پر اسی وقت یعنی کہ بیگ رکھ کے اتنی دیر کے بعد اتنی دیر میں بندہ وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے دوبارہ اپنی گاڑی بیٹھیں گے اور ہم حرم جائیں گے۔ اسی رات انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ تھکاوٹ جس کی بھی ہوگی اس کا پھر الگ سے حل نکالیں گے، لیکن ایک بار تھکے کوئی نہ، اور انشاءاللہ گاڑی آرام دہ ہوگی، آپ سکون سے جائیں گے۔ جاتے ہی ہمیں انشاءاللہ عمرہ کرنا ہے تاکہ یہ وزن جتنا جلدی ہلکا کر سکے ہم ہلکا کر لیں۔ مکہ جب پہنچیں گے تو پہلا دیدار آپ کا ہوگا خانہ کعبہ کا۔ روایات میں ہے کہ پہلی نگاہ پڑھتے ہی جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔
इंशाल्लाह मक्का पहुंच गए, खाना काबा पहुंच गए। हमने तवाफ करना है ग्राउंड फ्लोर मताफ में। मताफ वो जगह जहाँ तवाफ किया जाता है, जहाँ खाना काबा है। मसलन ये सेंटर पॉइंट में अगर खाना काबा है तो हमने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचना है। फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर हम तवाफ नहीं करेंगे, हम सीधा ग्राउंड फ्लोर पर ही जाएंगे और जाते ही तवाफ शुरू करना है। जाते ही तवाफ शुरू करना है। तवाफ इस अंदाज से है, मक्का है चौरस, खाना काबा है चौरस। अगर मिसाल दूँ कि ये मुस्तकील नुमा है, बिल्कुल ऐसे नहीं है खाना काबा, वो चौरस है। आप एक लम्हे के लिए समझे कि ये ही खाना काबा है, इसकी 4 नुकरे। समझ आ रही है जी? इसकी जो नुकर ये है, इसका नाम है हजरा अस्वद, जहाँ पर वो खास पत्थर लगा हुआ है जो जन्नत से आया और इसको बोसा देना बड़ा सवाब है। ये पत्थर वो है जिसे रुकन यमानी कहते हैं, जो यमन की जानिब लगा हुआ है। इसी तरफ से दीवार काबा शक हुई थी, अभी तक उसकी दरारें मौजूद हैं। ये 2 साइडें हो गई और इन 2 साइडों पर हतीम बना हुआ है। इस अंदाज से आगे हतीम, यहाँ पर नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है अगर जगह मिल जाए। बाद रवायात में यहाँ पर अंबिया कराम दफन है, जनाब हाजरा जनाब इस्माइल यहाँ पर दफन है, ये हतीम है। हम जब जाएंगे तवाफ करने के लिए, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हजरा अस्वद से तवाफ। मतलब ये पॉइंट था नहीं हजरा अस्वद का। हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर ऐसी जगह पर कि जहाँ आपका बायां कंधा खाने काबे की जानिब, बायां कंधा खाने काबे की जानिब हो और आप लोगों ने मुसलसल तवाफ करना है, अपना बायां कंधा खाने काबे की जानिब रख के। मसलन मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मैंने स्टार्ट करना था हजरा अस्वद से, तो मैं चल के आऊँगा। जब मैं यहाँ पहुँचूँगा जो पैरेलल हो गया हजरा अस्वद के, तो मैं चेहरा खाने काबे की जानिब करूँगा। ये तरीका है सही, ऐसे। और हाथ खाने काबे की जानिब ऐसे करके कहूँगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये क्या कर अपना मैं तवाफ शुरू कर दूँगा। अब पूरे रिश्ते में ये चक्कर काट रहा हूँ कि मेरा बायां कंधा मुसलसल खाने काबे की जानिब, ये हजरा अस्वद से लेकर हजरा अस्वद तक अब मेरा हो गया एक चक्कर, रुकना नहीं है, चलते जाना है। मुसलसल बायां कंधा खाने काबे की जानिब। रश हो तो किसी भी वजह से आपने ऐसे नहीं हो जाना, ना खाने काबे के सामने ऐसे होना है, ना खाने काबे को पीठ दिखानी है, ऐसे भी नहीं होना। मुख्तसर बात यह है कि बायां कंधा अपने खाने काबे की जानिब, इसको कभी भी आपने हिलाना जुलाना नहीं है। मुसलसल कितने चक्कर आपने लगाने हैं? 7 चक्कर। इन 7 चक्कर में आपका जो है वो बायां कंधा मुसलसल ये खाने की जानिब जान रहे। फिर आप फेरते रहे, इधर देखें उधर देखें, जहाँ मर्जी देखें, बायां कंधा डिस्टर्ब नहीं करना। समझ आ रही है बात? और क्या इसमें ये है कि जब चल रहे हैं तो पाँव आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना। रश बन गया, आगे से धक्का आ गया, कदम छोटा कर ले। पहले आप ऐसे चल रहे थे, फिर कदम छोटा कर ले। ठीक है, यानी कि मैं चंद सेकंड के लिए एक ही जगह पर, यहाँ पर आगे से बंदा आ गया, रश हो गया, अब धक्का तो देना नहीं है, चलना आगे है, तो कहते हैं आस्ते आस्ते ऐसे। ठीक है जी, पाँव आगे उठाते रहे, चलने के अंदाज में ही रहे और आगे भी जाने जाते रहे। हम लोगों ने मदीना से चले हैं, वज़ू है या नहीं था, मक्का पहुंच गए, तहारत शर्त है। तवाफ के लिए वज़ू का होना इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन माएँ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, बरादरान बुजुर्ग सारे मौजूद हैं। हालत तहारत ज़रूरी है, पाको पाकीज़ भी ज़रूरी है और वज़ू का होना काबिल ज़रूरी है। खातून या मर्द ऐसी हालत में हो कि वो नमाज पढ़ सके और कुरान पढ़ सके। पाको पाकीज़ा हालत में खाना काबा के ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। अगर किसी का कोई ऐसा मसला हो
کہ جس کی وجہ سے وہ اس دن خانہ کعبہ نہیں جا سکتا تو اس کا بھی شریعت میں حل موجود ہے. اس کا الگ سے حل آپ کو سمجھایا جائے گا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. مختصر یہ کہ آپ نے جب بھی خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جانا ہے اس وقت آپ وضو کی حالت میں ہوں گے اور پاک و پاکیزہ حالت میں, نجاست کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے. ہم طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا, ایسے ہے نا, یہ اکثر عمل ہے. طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا, شریعت کہتی ہے جہاں وضو ٹوٹا ہے فوراً طواف چھوڑ, فوراً طواف چھوڑ. میں یہاں پر پہنچا تھا, وضو نہیں ہے, فوراً سائڈ. چکر یاد رکھنا کتنے ہوئے, اگر آپ کے 3 کمپلیٹ تھے, چوتھا شروع تھا تو پھر وضو کر کے چوتھے سے سٹارٹ کر لو گے. 4 کمپلیٹ تھے, 5واں شروع تھا تو وضو کر کے 5ویں سے شروع کر لو. لیکن اگر 3 کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے, پہلا تھا یا دوسرا تھا یا تیسرا تھا, پھر 0 سے سٹارٹ کرنا. پھر جب بھی آپ وضو کر کے آئیں گے دوبارہ آپ نے 0 سے سٹارٹ کرنا ہے, پھر پہلے سے چکر سے سٹارٹ کرنا. یہ بات کلیئر ہے جی. اگر 3 مکمل تھے اور چوتھا تھا تو پھر جہاں سے چھوڑا چوتھا سٹارٹ کرنا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں پر وضو ٹوٹا ہے, 5واں ہے یا چوتھا ہے, تو بندہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا نہیں, سٹارٹ حجر اسود سے کرنا ہے. جو پچھلے کمپلیٹ تھے وہ ذہن میں ہے کہ میں نے 4 پورے تھے, 5واں چکر کے لیے پھر یہاں سے سٹارٹ. بندہ کہ نہیں میں نے تو وہاں سے چھوڑا تھا, نہیں بھائی وہاں سے چھوڑا تھا, اب شروع یہاں سے کرنا ہے. کلیئر نہیں بات؟ اچھا سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ وضو لازم ہے, وضو نہیں رہتا فوراً چھوڑ دینا ہے, اور جب چھوڑنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کس چکر میں تھا. طواف ہم نے کمپلیٹ کر لیا. یہ کچھ سوال ہے کر لیں وہ ساتھ ہو گیا. آپ نے اکیلے نہیں طواف کرنا, آپ سب بیٹی آپ کے ساتھ ہوگی, ہم پورا گروپ ہوگا. ہر چکر کے بعد ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ بھائی 1 ہو گیا, اگلے کام کے کہنا بھی 2 ہو گئے جی. میں جب ساتھ ہوں گا تو میں ہر چکر کی آپ کو دعائیں پڑھاؤں گا, اور انشاءاللہ میری آواز اتنی ہے کہ آپ سے ڈبل لوگ بھی ہو تو آواز میری سب تک جائے گی. دعائیں پڑھاؤں گا, پتہ ہوگا کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے, دوسرے چکر کی دعا ہے, وہ ساتھ دن چلتی رہے گی. اور پھر جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں کہوں گا جی پہلا ختم ہو گیا ہے, دوسرا چکر ہے, ہر بندہ سن لے گا دوسرا. پھر کہوں گا جی چوتھا ختم ہو گیا جی 5واں چکر ہے. پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جناب ابھی تک اگلا چکر لگا لیا, بندے کا نہیں پورے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ سب ہی اس کو یاد رکھتے ہیں. تو چکر آپ لوگوں نے کہ ہم سب یاد کریں گے, اور 7 چکروں کا نام طواف ہے. اس کی بھی نیت ایسی کریں گے کہ عمرہ مفردہ کا طواف کعبہ کرتا ہوں قربتاً اللہ. چکر شروع ہو گئے, 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد ہمارا طواف ہو گیا ختم. اب طواف جب ختم ہوگا ہمارا کہاں پر ختم ہوگا؟ حجر اسود پر ختم ہوگا. اس مقام پر ہے مقام ابراہیم. اس مقام ابراہیم بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں. آپ وہاں پر پاؤں رکھ کے خانہ کعبہ کا تعمیر کیا تھا, اور وہ مقام ابراہیم لفٹ کی شکل میں کبھی اوپر ہوتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا. جب اوپر اینٹ لگانی ہوتی تھی اوپر ہو جاتا تھا. یہ اللہ کا خاص ہے. ہم نے ایسے دور میں نماز پڑھنی ہے کہ ہمارے سامنے مقام ابراہیم آئے, یعنی کہ یہاں پر آ جائیں گے پیچھے. اب سامنے ہے مقام ابراہیم اور سامنے ہے کعبہ. اب ہم جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز طواف کعبہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. 2 رکعت نماز پڑھ لی. یہ ہمارے 3 سٹیپ عمرے کے کمپلیٹ ہو گئے. پہلا سٹیپ رکعت سے حرام باندھنا, دوسرا سٹیپ طواف کعبہ, تیسرا سٹیپ 2 رکعت نماز. 3 سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے. 3 سٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم جائیں گے حجر اسود کی صفحہ مروہ کی جانب. حکم ہے کہ جب 3 سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آب زمزم پڑا ہوتا ہے. مستحب ہے کہ رسول خدا اس کے بعد آب زمزم پیا کرتے تھے. پانی پیئے, آب زمزم پیئے,
और उसके बाद हम जाएंगे सफ़ा मरवा की जानिब। अगला मसाइल आपने बड़ा गौर से सुनना है। उम्रा के टोटल 7 स्टेप्स हैं, टोटल 7 है। कितने हो गए अभी तक पूरे? 3। पहला क्या था? मिकात से राम बांधना। दूसरा क्या है? तवाफ़े काबा। तीसरा है 2 रकात नमाज। और चौथा है सही करना सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के दरमियान सही करना। इसको अगर ये बंदा कह रहे हैं सफ़ा मरवा तो सही करना, नहीं, गलत है। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के दरमियान सही करना। ये मिसाल के लिए आपको मैं समझाता हूँ जी कि जैसे ये बैनर पड़ा हुआ है ना, आप ये समझे कि ये एक पहाड़ी है, मेज का ये कार्नर एक पहाड़ी है, मेज का ये कार्नर की दूसरी पहाड़ी है। ये समझे सफ़ा है और ये मरवा है। शरीयत कहती है कि सफ़ा और मरवा इन 2 पहाड़ियों के दरमियान सही करना है। मैनेजरियल इशू है, इन्होंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बना दिया फर्स्ट फ्लोर, पहाड़ियाँ रह गई नीचे, ऊपर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर। अब जो बंदा ऊपर से सही करेगा तो वो हो जाएगा सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के ऊपर सही, जबकि ये हुक्म नहीं है। हुक्म है कि सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के दरमियान सही करना। लिहाजा रश जितना भी हो, खुदा आपको हज पर लाए, आप रमज़ान में आए जहाँ पीक रश होता है, हज में पीक रश होता है, कभी भी आए सफ़ा मरवा की सही आपने ग्राउंड फ्लोर पे करनी है और 2 पहाड़ियों के दरमियान सही करनी है। समझ आ गई बात? सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियों सही ऐसे होगी कि ये है सफ़ा, यहाँ से हम स्टार्ट करके जाएंगे मरवा, ये हमारा एक चक्कर हो गया। ये क्या हो गया जी? एक हो गया। मरवा से फिर सफ़ा आएंगे, ये 2 हो जाएंगे। फिर सफ़ा से मरवा खाने काबे की तरह नहीं है, फिर घूम के उधर आएंगे फिर एक होगा, वो नहीं। इधर एक साइड का एक चक्कर, दूसरी साइड का दूसरा चक्कर, तीसरी साइड का तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा और 7वां आपका मरवा पहाड़ी पर खत्म हो गया। मरवा पहाड़ी पर आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए जी? 4। पहला मिकात से राम बांधना, दूसरा तवाफ़े काबा, तीसरा 2 रकात नमाज और चौथा सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के दरमियान सही करना। 4 काम कंप्लीट होने के बाद आपने इस मुकाम पर आकर 5वां जो काम करना है वो है तकसीर या हलक। नथोका साहब जगह है थोड़ी देर बस। तकसीर या हलक, ये 5वां काम है। तकसीर कहते हैं कि बालों को काट दें, थोड़ा सा बाल अपने काट दें, ये तकसीर है। और हलक है कि टिंड करवा दें, पूरे सर पर टिंड करवा दें। ये आपका मर्दों के लिए है। औरतों के लिए सिर्फ तकसीर करना है कि बाल थोड़े से नीचे से बाल थोड़े से काट देने हैं। और मर्दों के लिए है तकसीर करें या हलक करें, एक ही काम है। हाँ, जो पहली हज है किसी मर्द पर, पहली हज, उस पर टिंड करवाना वाजिब है। पहली हज में टिंड करवाना वाजिब है। हज अगर दूसरी बार आए हैं तो टिंड करवाएं ना करवाएं कोई बात नहीं। उम्रा आए हैं तो टिंड ना भी करवाएं, सिर्फ तकसीर करना काफ़ी है। लेकिन उर्फन हमारी सोसाइटी में ये मसला अक्सरियत को नहीं पता। हमारे मर्द अक्सर यहाँ से जब वापस जाते हैं तो सरकारी छुट्टी लेकर आया होता है, वो बंदे ही नहीं हो कहते मैं टिंड से भाई कोई हारी साहब गाड़ी उसी की दुआ कर उम्रा कर तो टिंड अक्सर करवा रहे। खैर सवाब की हद तक टिंड का भी सवाब है और तकसीर का भी सवाब है। इसमें एहतियात ये करनी है कि आप तकसीर उस बंदे से करवाएंगे जिसकी अपनी तकसीर हो चुकी है, ठीक है, या खुद कर लें। तरकीब में ये बनाता हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी तकसीर खुद करूँगा, बाल लेकर मैं खुद काटूंगा अपने, मेरी तकसीर हो जाएगी तो फिर मैं करूँगा अली रज़ा भाई की तकसीर, इनकी तकसीर मैं खुद करूँगा, फिर अली रज़ा भाई अपनी वालदा की तकसीर करेंगे। बात सुना दी? अब इनकी वालदा की तकसीर हो चुकी होगी तो फिर ये बाकी ख़वातीन की तकसीर करेंगे। बाकी समझ आ रही है? मेरी खुद अपनी तकसीर हो चुकी होगी
तो मैं मर्दों सब की तकसीर कर सकता हूँ, खातून की तकसीर या खातून करेगी या उसका महरम करेगा। तो मैं करूँगा अली रज़ा भाई की तकसीर, अली रज़ा भाई जब तकसीर करवा लेंगे तो फिर अपनी वालदा की करेंगे, उनकी वालदा फिर बाकी सब तकसीर कर लेंगी। बात समझ आ रही है नहीं? ये 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुबारक हो गया। और जो 25 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया था हराम है, उनमें से 24 आप पर हलाल हो गई है। 24 हलाल होती है। शीशा देखो, खुशबू लगाओ, खुशबू खाओ, नहाओ धो, शैम्पू कंडीशनर, 7 सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, इस तरह 7 चक्कर। आन जान का नहीं गिनना 100 इधर है वो आप इधर समझ जा सकते इस तरह से जितना यहाँ दारुल हरमैन के वाला बात से लोग सर का फरक वो एक एग्जैक्ट पूरा सफर है, एग्जैक्ट ना भाई। ये अगली बात कंप्लीट होगी नहीं। अब हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका उम्रा मुबारक हो चुका। आपके ऊपर 24 चीज़ें हलाल हो गई। शीशा देखें, लिबास तब्दील करें, 5 चीज़ें आप पर जो है वो स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप पर 24 चीज़ें आप पर हलाल हो गई हैं। वहाँ पर खड़े होकर मुबारक देंगे, उम्रा मुबारक हो, कंप्लीट हो गया, काम हो गया। बैठो नहीं, तवाफ़ ज़ियारत जो है ये हज में होता है, उम्रे में नहीं होता। उम्रे में है। इसके बाद है तवाफ़ुन निसा, छठे नंबर पर आप लोगों ने करना है तवाफ़ निसा। उसी दिन कर लें या अगले दिन कर लें, अगर हिम्मत हो उसी दिन कर लें, हिम्मत ना हो तो पता करिए मेरी बात सो गई है, अगले दिन आएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि अब आप पर शर्तें ख़त्म हो गई हैं। घर जाओ, नहाओ धो, क्योंकि इतने टाइम पे पसीना आता है, पसीने की स्मेल, 7 लोग होते हैं उनकी स्मेल, रश, हबस, ठीक है, और एक थकावट, मदीना से मक्का का लंबा सफ़र। इसके बाद एक बार बंदे के पास नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती, तो उसके बाद आप लोग अगर चले जाएं, होटल जाएं, खाना खाएं, रेस्ट करें, सो जाएं, शाम को फिर आ जाएं। फिर आपने आके छठा अमल करना है तवाफ़ुन निसा। ये जो छठा अमल है तवाफ़ुन निसा, ये आप पर जो है जो 25 चीज़ें हराम थी 24 हलाल हो गई थी। सिर्फ मियाँ पर बीवी हराम है अभी तक, औरत पर मर्द हराम है। इसको हलाल करने के लिए तवाफ़ुन निसा करना है। तो बता करे जी कि मेरा तो शौहर ही फौत हो चुका है, मेरा तो शादी का भी और प्रोग्राम कोई नहीं है, तो क्या तवाफ़ुन निसा को छोड़ दे? नहीं, तवाफ़ुन निसा पार्ट ऑफ उम्रा है, ये तो करना ही करना है। ये इसका साइड इफेक्ट है कि बीवी पर शौहर हराम है, अमल पूरा करना ही करना है। आप समझ आ रही है? 7 चक्कर तवाफ, जब भी लफ्ज़ तवाफ का है इस्तेमाल 7 चक्कर। जब भी कभी तवाफ करेंगे ये ध्यान किया ना कि आप बेशक घर चले जाएंगे, होटल चले जाए, आराम खत्म हो गया। मैंने बयान किया है कि वो जो 25 चीज़ें आप पर हराम थी उनमें से 24 हलाल हो गई थी। आप सिला लिबास नहीं पहन सकते, आप पहन लें, खुशबू लगाए, नहाए धोए, फ्रेश हो जाए, दोबारा फिर आ जाए। हाँ, ये एक मैनेजरियल इशू है कि आपने अगर ग्राउंड फ्लोर पे आके मुताफ करना है तो बगैर एहराम की आपकी एंट्री नहीं। उस मैनेजरियल इशू के लिए आप एहराम बांध कराएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर तवाफ करने की। ख़वातीन ने मसला नहीं कैसे मर्जी है नहीं, अगर इजाजत हो फिर हो जाता है। बगैर एहराम खत्म हो गया, एहराम उतर गया आपका। बेशक ये पैंट शर्ट पहन करा दे, कमीज सलवार पहन करा दे, लेकिन चौके वो आजकल जाने नहीं देते नीचे, ऊपर वाले फ्लोर पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला फ्लोर लंबा है और उसमें भी इश्तबाह है, इश्तबाहात है, क्योंकि जो असल मताफ था रसूल खुदा के ज़माने में वो तो वही था कि जो मुकाम इब्राहीम के अंदर चक्कर लगाए थे। असल तो वो है। जब आप ऊपर करेंगे तो उसमें शक शुबहात होंगे। ये ऊपर वाला तवाफ हम अपने ग्रुप में किसी को भी नहीं करेंगे कि वो करें। ऐसा कोई मजबूर हो
जो व्हील चेयर पर चल सके और उसका हल कोई ना हो, उसका भी एक हल ये है कि एक बंदा पहले उसकी नियामत में नीचे तवाफ़ कर ले और एहतियातन उसको व्हील चेयर पर ऊपर से तवाफ़ कर। ये मसाइल बड़े बारीक हैं, मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया है। नहीं, ग्राउंड फ्लोर मताफ में व्हील चेयर अलाउड नहीं है अभी। रश होता है ना, इसलिए लोगों को पाँव में लगती है, वो जाने नहीं देते। पहले जाते थे, कोरोना से पहले 2019 से पहले व्हील चेयरें भी नीचे जाती थी, अब व्हील चेयर नीचे वो नहीं जाती। और तवाफ करने के बाद एक तवाफ निसा करके कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? 6। फिर दौर पर नमाज पढ़े उसी तरह इमाम इब्राहीम पर, तो ये आपके 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। 7 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका उम्र मुफरदा हर लिहाज से कामिल है, मुकम्मल हो चुका है आपका उम्र। आप लोगों ने जब तक मक्का में रहना है, अफजल तरीन इबादत है तवाफ करें। आप जिस भी नमाज पर आए कोशिश करें, अल्लाह हिम्मत दे तो हर नमाज के बाद तवाफ करें। तवाफ से मुराद है 7 चक्कर और दौर का नमाज। जैसे हम ज़ियारत पर जाते हैं, ज़ियारत करके दौर का नमाज ज़ियारत पढ़ते हैं, इधर भी जब भी तवाफ करना है, बंदा गरीब अगर तवाफ कर रहा, इससे मुराद है 7 चक्कर लगाऊंगा और फिर दौर का नमाज पढ़ूंगा। जब भी 7 चक्कर लगाए और दौर का नमाज पढ़े तो अब आपका ये तवाफ हो गया कंप्लीट। अब मैंने उम्रा आपको जो सीधा बातें हैं वो बयान कर दी। इसके बाद आपके इंडिविजुअल मसाइल हो सकते हैं, इसमें समझ ना आए, किसी कोई और इशू हो तो बयान कर सकते हैं। उस नमाज की नीयत क्या है? दौर का नमाज तवाफ गुरबत करना। जब भी हाँ, बात यानी कुछ लोगों का सवाल ये था कि नमाज जमात के साथ पढ़े या बगैर जमात के साथ पढ़े। अफजल तरीन अमल है जमात के साथ नमाज पढ़ने। फरकाओ वाराकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अफजल तरीन अमल है जमात के साथ पढ़े। अगला सवाल है कि जड़ा बंदा जमात करा रहे हैं सामने चंगा नहीं लगता, ठीक है, उस पर हमारा कीदा नहीं है, उसका कीदा ठीक नहीं। आपको बता दें, आप उठक बैठक उसके साथ करो, नमाज पे शक्ल नहीं पढ़ो। इस ज़्यादा मैं क्लियर बात आपको समझा नहीं सकता। दौर के नमाज फजर अल्लाह, उठक बैठक उसके साथ करो और नमाज की शक्ल अपनी है नहीं। ये बड़ा अहम सवाल है, ऐसा मेरी तवज्जो जरा करें। दुनिया में 4 मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको इख्तियार है कि आप कसर पढ़े या कामिल पढ़े। अदरवाइज जब भी आप किसी जगह भी जाएंगे, आप मुसाफिर की कैटेगरी में तब तक होंगे जब तक आपका इरादा उस शहर में 10 रोज से कम का होगा। 9 दिन का हो, 8 दिन का हो, 10 दिन से कम का इरादा है तो आप मुसाफिर हैं। आपने नमाज कसर पढ़नी है। कसर से मुराद 4 वक्त की नमाज 2 रकअत पढ़नी है। लेकिन 4 मुकामात दुनिया में ऐसे हैं कि उनकी फजीलत के बायस हुक्म है कि आप यहाँ पर पूरी भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कसर पढ़ना चाहे तो कसर पढ़ सकते हैं, आपका इख्तियार है। उनमें पहला मुकाम मस्जिदुल हराम और आयतुल सिस्तानी और बाकी मनाजिक के नज़दीक पूरा शहर मक्का, जहाँ जहाँ हदूद है, आपका जहाँ होटल होगा वहाँ पर भी आप पूरी नमाज पढ़ेंगे, हदूद मक्का है। दूसरा मस्जिदुल नबवी या पूरा शहर मदीना, यहाँ पर भी आप अगर जोर से पढ़ेंगे आप पूरी पढ़ेंगे, इख्तियार है आपका। पूरी पूरा शहर मदीना आपको इख्तियार है। कसर पढ़ो तब ठीक है, इख्तियार है। 5 दिन में 6 दिन में 5 दिन में 6 दिन में 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 तो घट हो गए, उसे नमाज कसर पढ़नी आई। लेकिन मदीना इतना अहमियत हामिल है कि फुल पढ़। 4 मुकामात बता रहा हूँ, पहला मक्का, दूसरा मदीना, तीसरा मस्जिद कुफा या पूरा शहर कुफा। आप लोग ज़रा जाते हैं मस्जिद कुफा या पूरा शहर कुफा, वहाँ पर भी आपका इख्तियार है, पूरी पढ़े या कसर पढ़े। और चौथा कुब्बा इमाम हुसैन के नीचे वाला हिस्सा, कब्र मुतार से 11 मीटर 4 का फासला, यहाँ पर भी आपका इख्तियार है, पूरी पढ़े या कसर पढ़े। अभी यहाँ मक्का भी मौजूद है, मदीना भी मौजूद है, तो यहाँ जब तक आप मौजूद हैं नमाज पूरी अदा करें।
आपने कहा कि इतना घट निकाले नमाज आप ही पढ़ वो इस तरह नमाज हो रही है हम अपने ही पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह अज़ीम है दुआ जो तमाम अब पहले की कथा मेरा नाम के बाद दूसरी सूरत में पढ़ते हैं वो लंबी सूरत पढ़ते हैं, आप छोटी पढ़ते हैं। आप अपनी छोटी पढ़ के खामोशी के साथ खड़े कर कुरान सुनते रहे, कोई हर्ज नहीं। एक और ऑप्शन ये है कि हम मिसाल के तौर पर पहले अपनी 4 रकात की नमाज जोर पढ़ लेते हैं, हमारी जोर की नमाज हम खुद पढ़ लेते हैं, फिर जब पूरी नमाज होती है दूसरे साथ जोर पढ़ सकते हैं, पुरानी किसी जोर की कज़ा पढ़ लें, पुरानी किसी कज़ा पढ़ लें। लेकिन बेहतर है कि नमाज देखिए एक चीज़ का हुस्न है, आप मस्जिद नबी में मौजूद हैं और जमात भी हो रही है, तो किसी मुँह बढ़ा के बैठे रहो, आकड़ की बात है ना। तो पूरी धरती नमाज पढ़ दी भी है, तो दूसरी साइड से बैठे हो हाथ पढ़ के लाल खिलमत नमाज पढ़ो, ठीक है। अगर पहले पढ़ ली है तो अब कज़ा पढ़ ली, ठीक है। नमाज पढ़ी, आदाब मस्जिद, आदाब नमाज, आदाब जमात ये कहता है कि जब जमीयत मुस्लिमीन नमाज पढ़ रही है आप भी साथ नमाज पढ़ें। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ अगर पढ़नी एक चाहिए अगर पढ़ ली है नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ना ठीक है चाहिए नहीं, और कुछ सवाल इसके अलावा क्या जवाब है जिहाद कोई